السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جوسر بلینڈر، یعنی تفصیل سے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بلینڈر کو کیسے مرمت کی جاتی ہے، اس کی مرمت آپ گھر پہ کیسے خود سے کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے، تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیے۔ جی ویورز، یہ ایک بلینڈر ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں۔ کھولنے میں احتیاط بھی کیجئے گا اور ساری چیزیں سنبھال کے رکھیے گا اور سیکھیے گا کہ جس طرح سے کھلتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو سیفلی بند بھی کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ کا جوسر بند ہے، بلینڈر مشین آپ کا بند ہے، تو بند نہ چلنے کی وجہ تو کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی وجہ، سب سے اہم وجہ، وہ تار کا، لیڈ کا ہو سکتا ہے۔ تو لیڈ کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ سیریز بلب میں، سیریز پلگ میں سوئچ لگا کر تار کے دونوں سرے آپس میں جوڑ دیں گے۔ تو یہ دیکھیے سیریز جل رہی ہے، بلب جل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تار لیڈ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سوئچ کا۔ کئی جوسر میں سنگل سوئچ ہوتا ہے، کئی میں سپیڈ ہوتے ہیں، تو اس کا ہم نے ایک نمبر، کوئی سا بھی نمبر آپ دبا لیں، آن کیجئے۔ اب سوئچ کا ایک سرا سیریز وائر سے کنیکٹ کیجئے اور دوسری وائر سے سارے بٹن، یعنی ہر سرا چیک کیجئے گا۔ اب یہ سارے پوائنٹ پہ ٹھیک آ رہے، تو اس کا مطلب ہے سوئچ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے باری آتی ہے موٹر کی، کہ لیڈ ٹھیک ہے، موٹر ٹھیک ہے، سوئچ ٹھیک ہے، تو آگے باری آئے گی موٹر کی۔ اب موٹر میں سب سے پہلی اور اہم چیز ہوتی ہے خراب ہونے والی، وہ ہے کاربن۔ تو ہم اس کے کاربن کو دیکھیے نکالیں گے کیسے۔ اس کے ٹمبل کو ہم پش کریں گے، باہر نکالیں گے، تو اس کے ساتھ اس کے کاربن باہر آ جائیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے کاربن اس کے سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کاربن کے بھی میل کچیل پکڑ کے، یا جیسے کوئی مچھر وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہے، تو کرنٹ اس میں آگے نہیں چلتا، یعنی جو کاموٹیٹر ہوتا ہے اسٹیٹر کا، روٹر کا، تو اس پہ کرنٹ نہیں چڑھتا۔ اس لیے ہم اس کو رگمال سے صاف کریں گے، پھر کپڑے سے صاف کر کے واپس لگائیں گے۔ واپس لگانے میں بھی دھیان کیجئے کہ جس طرح سے ہم نے اس کو کھولا تھا اسی طریقے سے ہم اس کو واپس بند کر دیں گے۔ ناظرین، سب سے اہم اور ضروری نوٹ کہ بجلی کا کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کی ٹیبل، کرسی لکڑی کے، خشک لکڑی کے یا پلاسٹک کے ہونے چاہیے، پیر آپ کے زمین سے اوپر ہونے چاہیے، اور بجلی کا انتہائی دھیان رکھنا ہے ہاتھ نہ لگ جائے۔ باقی یہ دیکھیں ہم کاربن واپس لگا رہے ہیں۔ تو کاربن کا یہی تھا کہ اگر کاربن ٹوٹ گیا ہے یا بالکل یعنی چل کے ختم ہو گئے ہیں، چھوٹے رہ گئے ہیں، تو پھر اسپرنگ کا پریشر اتنا نہیں پڑتا، اور یہ دیکھیے موٹر چل گیا۔ اس کا مطلب تھا کاربن کے اوپر میل بن گیا تھا، میل ہم نے ہٹا دیا، موٹر چل گیا۔ ابھی اس کو لیڈ کو واپس جوڑنا ہے۔ لیڈ کو واپس جوڑ کر انسولیشن ضرور کرنا ہے، کوئی سلوشن ٹیپ وغیرہ یا سلیو چڑھانا ہے۔ یہ دیکھیے احتیاط سے اس کا انسولیشن کھو گیا۔ اب یہ تار اس کے اندر طریقے سے سمیٹنی ہے۔ تو یہ اس کا بیک کور ہے۔ بیک کور میں یہ تار کا، جہاں تار کو پھنساتے ہیں کہ تار کھنچ نہ جائے باہر، تو اس کو ٹھیک طرح سے ہم اس کے اندر پھنسائیں گے۔ تار کو پھنسا کر ڈھکن کو احتیاط کے ساتھ بند کریں گے۔ تار کو اچھی طرح پھنسائیں گے۔ تو یہ جو اس کا کلپ ہے، یہ اوپر، یہ ہر کمپنی کا، ہر برانڈر کا، ہر مشین کا الگ سا ہو سکتا ہے۔ کسی کے اوپر 2 پیچ ڈلتے ہیں، کوئی ایسے یعنی کسی کونے میں موڑ کر نکالی جاتی ہے، کسی میں لاک ہوتا ہے جو ہول کے اندر سے یہاں لگتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو سیفلی بند کر دیا۔ اب دیکھیے موٹر چل رہا ہے، موٹر چل گیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈائریکٹ بجلی میں چیک کریں گے، دیکھو ٹھیک سے چل رہا ہے۔ اب اس کے آگے جو پرابلم ہے، تو اس کا جو یہ کف لیں گے،
یہ کپلنگ اس کا خراب ہے، تو اس کو بھی چینج کرنے کا آپ کو سکھاتے ہیں۔ چیز تو یہ ویسے آسان لگتی ہے لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ اس کو نیچے سے کس کے رکھنا ہے، یعنی یہ چوڑی پہ لگا ہوا ہے تو یہ کئی سالوں کا لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس کو نکالیں گے باہر تو یہ ساری موٹر آپ کی گھومتی رہے گی۔ تو یہ دیکھیے، یہ پیچھے ڈھکنے میں اکثر کمپنیوں میں ہول آتا ہے، اگر کسی میں نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بے شک اس میں ہول کر دیں پچکس ڈالنے کے لیے۔ اس نقطے پہ یہ جو روٹر کا آخری سرا ہے شاف کا، تو اس پہ پچکس کا نشان یہ لگا ہوا ہے، تو اس کو یہ تو ویسے بھی کھلا ہوا ہے تو ہم پچکس سے کھول لیتے ہیں، تو اس کو پچکس سے پکڑ کر پچکس لگا کر، یہ ویورز الٹی چوڑی ہوتی ہے، یعنی یہ کلاک وائز ڈھیلی ہو جاتی ہے، ویسے تو ساری چوڑی سیدھی کلاک وائز ٹائٹ ہوتی ہے، یعنی یہ الٹی چوڑی ہے۔ اس کو ہم کلاک وائز گھمائیں گے تو یہ باہر نکل آئے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے دوسرا کپلنگ لگا دیا، اب اس کو ہم نے الٹا گھمانا ہے، یعنی اینٹی کلاک، تو یہ ٹائٹ ہوگا اسی طریقے سے۔ اینٹی کلاک اب اس کو گھمائیں گے تو یہ ٹائٹ ہو گیا۔ کپلنگ اس کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے، چوڑی میں احتیاط سے لگانا ہے کیونکہ اس کی بہت باریک چوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا کپلنگ بھی ہو گیا۔ اب موٹر بالکل ہمارا بلینڈر ریڈی ہے۔ یہ دیکھیے کپلنگ لگاتے وقت آپ نے اس کی اونچائی کو چیک کرنا ہے کہ جون سا پرانا اس کے اوپر لگا ہوا تھا، اس کی اونچائی اور اس کی برابر، تو کیونکہ پھر جگ لگنے میں پرابلم کرتی ہے۔ بلینڈر بن گیا ہے، اب ہم اس کو احتیاط کے ساتھ بند کریں گے۔ یہ دیکھیں احتیاط کے ساتھ بند کرنے، سارے فیج واپس لگانے، اور فیج کے اوپر ہم نے ربڑ کسنے، جو ربڑ اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ربڑ اس کے یعنی پائے بھی ہوتے ہیں اور اس کی سیفٹی بھی ہوتی ہے۔ ربڑ ہم نے اوپر لگا دیے ہیں، بلینڈر پورا بن گیا ہے۔ اب ہم اس کو آپ کو چلا کے دکھائیں گے۔ تو ویورز یہ ساری مرمت کرنے کا تفصیل ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔